السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجمین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اوجے آواز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آپ سب کی کیوریز میرے پاس پہنچ جاتی ہیں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب کے سوالات کے جوابات پیر صاحب سے بہت تفصیل میں لیے جائیں اور آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ ویٹ کیا کریں، کیونکہ سب کی کیوریز ہوتی ہیں اور ٹائملی ہی سب کو رسپونڈ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اپنے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا پروگرام ہے استخارہ سے ریلیٹڈ، جس میں استخارہ علم تعبیر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ استخارہ کی ہی ایک شاخ ہے جو کہ بہت مستند ہے، علمی شاخ ہے۔ اللہ کے فضل سے اور کرم سے پیر صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کا استخارہ 15 سیکنڈ کے نام سے ایک پروگرام سب سے پہلے پاکستان سے براڈ کاسٹ ہوا، جو کہ کئی ممالک تک سنا گیا، جس میں پیر صاحب استخارہ کر کے لوگوں کے روحانی مسائل کا جواب دیتے تھے، اور وہی اسی پروگرام کا سلسلہ یہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ علم تعبیر کے ذریعے سے آپ کے تمام روحانی مسائل کا استخارہ کیا جاتا ہے اور آپ کو اس کے مطابق جواب دیا جاتا ہے، اور آپ کے جو بھی جس نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو تسبیح بھی دی جاتی ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور اپنے مسائل ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اور وہ سامعین جو جنہوں نے ہمیں نیو جوائن کیا ہے اور جو ہمارے نیو ویورز ہیں، ان سب کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ لکھ کر اپنا مسئلہ کمنٹس میں سینڈ کر دیا کریں۔ جو حضرات اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں لکھنا چاہتے وہ جسٹ اپنی ایج مینشن کر دیا کریں، اور جو حضرات اپنے کاروبار سے متعلق استخارہ کروانا چاہتے ہیں وہ اپنی کوالیفیکیشن مینشن کر دیا کریں۔ یہ ہے وہ ڈیٹیلز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ابھی چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ جی پیر صاحب، آپ کی اجازت ہو تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بیٹا آپ بسم اللہ کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کیوری ہے اعجاز احمد کے نام سے ہے۔ ایج ہے ان کی 45 ایئرس اور شہر ہے ان کا ہری پور۔ ان کا سوال ہے کہ سوپ میکنگ یعنی کہ صابن بنانے کا کام کیسا رہے گا؟ اچھا نہیں رہے گا۔ اچھا نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ جی اعجاز صاحب، آپ کے لیے یہ کام ٹھیک نہیں رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی آلٹرنیٹ دیکھ لیں، اچھا آپشن جو آپ کو سوٹ کرے۔ کوئی اور کام پوچھ لیں۔ جی، آپ اگر کسی اور کام میں انٹرسٹڈ ہیں، کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کیوری بنا کر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ کام آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ رحمت شاہ، 54 ایئرس ان کی ایج ہے، سبی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے اسکریپ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ایج 54 بتائیے آپ نے؟ جی 54۔ رحمت شاہ۔ رحمت شاہ۔ بہت اچھا رہے گا، اچھا ماشاء رہے اللہ گا، سے بہت اچھا رہے گا۔ ہفتے والے دن شروع کریں۔ ہفتے والے دن، ٹھیک ہے۔ جی رحمت صاحب، آپ کے لیے یہ کام ماشاءاللہ اچھا رہے گا، مبارک ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ آپ اپنے اس کام کے آغاز کے لیے ہفتے کا دن انتخاب کر سکتے ہیں، ہفتے کے دن کا۔ گلحان ہے ہمارے ساتھ راولپنڈی سے، 32 ایئرس ان کی ایج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شوز کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے یہ کام کیسا رہے گا؟ شوز کا، شوز میکنگ کا یا شوز سیلنگ کا؟
یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا شوز میکنگ کا یا سیلنگ کا. انہوں نے جسٹ یہی بتایا کہ یہ شوز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. کون سا جگہ کون سی بتائیے؟ یہ ہے راول پنڈی. بہت اچھا رہے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. جی گلحان، آپ کے لیے یہ کام اچھا رہے گا. آپ اس کام کو اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں. ساجدہ رابی ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. 37 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ کاسمیٹکس کا بزنس کیسا رہے گا میرے لیے. ساجدہ رابی کراچی سے. جی اچھے برانڈ کا کوئی کاسمیٹک لے لیں تو بہت اچھا رہے گا. لوکل برانڈ کا لیں گے تو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. مینس کہ یہ کام کر سکتے ہیں اگر یہ ایک سٹینڈرڈ مینٹین کر کے کرتی ہیں تو. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. جی ساجدہ صاحبہ، آپ اگر یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہوگا. اچھے برانڈ کا سٹارٹ کریں گی تو آپ کے لیے یہ فروٹفل ہوگا اور بہت اچھا رہے گا. اگر آپ لوکل کاسمیٹکس یوز کریں گی تو اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. نقصان ہوگا. جی اس میں آپ کو نقصان ہوگا. ایوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے شہر تو نہیں بتایا. 58 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روز فارمنگ کا کام اگر یہ کرنا چاہے تو کیسا رہے گا، دن بھی بتا دیں. اور بیچنے کے لیے جو مڈل مین ہے ان کا نام ہے عقیل احمد. کہاں سے ہیں یہ؟ انہوں نے اپنا سٹی نیم مینشن نہیں کیا، جسٹ یہی بتایا کہ روز فارمنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں اور یورپ بھجوانا چاہتے ہیں. یہ یورپ کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو مڈل مین ہے یہ چیٹر ہے، اس سے بچے. اچھا ٹھیک ہے. جی ایوب صاحب، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ماشاءاللہ یہ کام اچھا ہے، بہترین ہے. بس آپ اگر اپنا جو مڈل سورس ہے وہ چینج کر لیں. یہ صاحب آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہیں گے، چیٹر ہے یہ. بالکل. معذرت کے ساتھ مطلب آپ کو ان سے نقصان ہو سکتا ہے. سورس جی اچھا نہیں ہے ان کا. جی یہ والا سورس اچھا نہیں ہے ان کا. اکرم ورک صاحب ہیں، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. ورک 45 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرکی میں رہتے ہیں اور اٹلی جانا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے اٹلی جانا کیسا رہے گا اور کون سا دن ہونا چاہیے؟ ایج کتنی بتائی ہے انہوں نے اپنی ایج بتائی ہے 45 ایئرس. جی یہ اکرم ورک جو ہے ترکی ہی میں رہیں، اپنی جگہ مت بدلیں، کم از کم 2 سال تک مت بدلیں. ان کے لیے اچھا نہیں رہے گا اٹلی جانا. ٹھیک ہے. اکرم صاحب، آپ کے لیے اٹلی جانا ٹھیک نہیں رہے گا. آپ ٹرکی میں ہی رہیں کم از کم 2 سال تک. اس کے بعد پھر جانے کے بارے میں دوبارہ سے آپ سوچئے گا. فی الحال آپ کے لیے جانا وہاں پر بہتر نہیں ہے. ماہین ہے ہمارے ساتھ، واہ کینٹ بستی سے ان کا تعلق ہے. 26 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ انٹرویو ہو گیا ہے لیکن ایڈمن کے لوگ نظر سے بہت برے معلوم ہوتے ہیں. تو میں کیا کروں، جاب کروں یا چھوڑ دوں؟ یہ باس کا نام سکندر ہے.
ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. سکندر یہ بھی اچھی نظر کا انسان نہیں آ رہا میرے نظام میں. آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہاں ان کے پاس مت جائیں. ماہین آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیں. وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. کسی ایسی جگہ پہ ٹرائی کریں جہاں پہ فیمیلز ہوں تو وہاں پر کریں تو بہت روشن نشان ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک اچھا نظام بن جائے گا ان کا. جس ادارے میں فیمیلز ہوں گی وہاں پر ٹرائی کریں. انشاءاللہ ان کو جلد سے جلد کوئی ان کا روزگار کا سلسلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جب بھی جائیں جس ادارے میں بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جائیں. ایک اسم الحسنہ ہے یا حفیظ اے حفاظت کرنے والے. یہ کم سے کم 27 مرتبہ ضرور پڑھ کے جایا کریں. جب بھی گھر سے نکلیں 27 مرتبہ یا حفیظ پڑھ کے نکلا کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خاص خصوصی رحمت کرے گا, خصوصی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. 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 ماہین آپ گھر سے نکلتے وقت یا حفیظ 27 بار پڑھ لیا کریں اپنی حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آپ ایسی جگہ پر اگر اپلائی کرتی ہیں جہاں پر فیمیلز ہیں تو آپ کے لیے وہ آرگنائزیشن بہت اچھی رہے گی. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ فضل خان. پشاور سے ان کا تعلق ہے. 34 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گلاس شیٹس کا کام ڈاؤن ہے. گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ جگہ کا کیا بتائیے؟ یہ ہے پشاور. شیشہ تو ٹوٹتا ہی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹوٹ جاتا ہے, بہت ٹوٹتا ہے. زکوٰۃ اور صدقے میں تاخیر کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. صحیح. صدقہ کرنا شروع کرے, مال بڑھے گا, حفاظت بھی کرے گا اور مال بھی بڑھے گا. کم سے کم اپنے مال میں سے 2.5% ضرور دیا کریں اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے. فضل صاحب آپ اگر اپنے کام کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو آپ کو یہ نقصان نہیں ہوگا. صدقہ اور خیرات کی کمی کی وجہ سے آپ کو اس صورتحال کا سامنا ہے. کم از کم 2.5%, 2.5% آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ فیصل راؤ. راول پنڈی سے ہیں یہ اور ان کی عمر ہے 49 سال, 49 ایئرس. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. سائرہ نامی خاتون سے وہ ڈائیورسڈ ہیں تو میرے لیے کیسی رہیں گی؟ اچھی رہیں گی لیکن ان کی جو ان کی شادی ہو چکی ہوئی ہے نا, جی ہو چکی ہے. تو ان کی اپنی پہلی بیوی اور گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا, تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر تو یہ دونوں کو برابر حقوق دے سکتے ہیں تو پھر کر لیں, لیکن ڈسٹرب چلیں گے یہ. میرے حساب سے ان کو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. فیصل صاحب آپ
اگر یہ شادی خاتون تو آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے، سوٹیبل ہے، لیکن آپ کے اس شادی سے آپ کی پہلی فیملی اپسیٹ ہو جائے گی. تو آپ اگر مینیج کر سکتے ہیں تو دیکھ لیں، اگر نہیں تو پھر آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. راجہ افسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ کہوٹا سے. 32 ایئرس ایج انہوں نے اپنی بتائی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہیڈ ہیئر آئل بنانا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا، اور مجھے یہ کام کس دن کرنا چاہیے، کوئی تصویر بتا دیں. اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا. سوموار والے دن اگر کریں اللہ کا نام لے کے، اگر یہ 3 لوگوں کو کھانا کھلا کے اس کا آغاز کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے جی افسر صاحب، آپ کے لیے کام ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت اچھا رہے گا. منڈے کا دن آپ اس کام کا آغاز کریں اور 3 لوگوں کو کھانا کھلا کر پھر کریں. عامر امین صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. 30 ایئرس ان کی ایج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم بہت درد کرتا ہے، یہ جادو تو نہیں ہے؟ علاقہ کون سا ہے؟ اسلام آباد. نہیں، جادو نہیں ہے، غذائی قلت ہے، نیوٹرین ڈیفیشنسی ہے بہت زیادہ. اپنی خوراک کو بہتر کرے، اچھی غذا لیں، بیلنس غذا لیں. جادو تو نہیں ہے، جسمانی کمزوری ہے ان کو. عامر صاحب، آپ کو الحمدللہ یہ جادو نہیں ہے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہے. آپ اپنی خوراک بہتر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں رہے گا. غضنفر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے. 42 ایئرس ہے ان کی ایج، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ایج کتنی بتائی ہے انہوں نے؟ ان کی ایج ہے 42 ایئرس. جی عشاء کی نماز کے بعد یا بصیر بصارت والے، اے بصارت والے، اے دکھانے والے، اے دیکھنے والے، یہ اللہ کا اسم حسنہ ہے. یہ 713 مرتبہ پڑھ کر سنیں. کم سے کم 21 دن ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے جی غضنفر صاحب، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا بصیرو 713 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ جو بھی جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پر قدرت کی طرف سے وہ چیز واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. عالیہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. 49 ایئرس ان کی ایج ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں چوری نہ ہو اور آگ نہ لگے، اس مقصد کے لیے کوئی صدقہ یا تسبیح بتا دیں.
روزانہ 21 روپے صدقہ کر دیا کریں اور 121 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، اللہ اے حفاظت کرنے والے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، یہ دعا پڑھ کے آمین آپ اپنے ارد گرد حصار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر طرح انشاءاللہ سے، چوری سے، آگ سے، ہر طرح کے شروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 21 بار انہوں نے پڑھنا ہے یا حفیظو 21 دن تک، اور روز 21 روپے صدقہ دینا ہے۔ 121 بار یا حافظ پڑھنا ہے، یہ 121 بار 121 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور صدقہ 21 روپے، جی 21 روپے۔ ٹھیک ہے۔ جی عالیہ صاحبہ، آپ نے روز 121 بار یا حفیظو کا ورد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ پڑھ کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جو بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں، اور یہ پڑھ کر آپ اپنے گرد ایک حصار بنا لیں اور روزانہ 21 روپے صدقہ۔ حصار نہیں بنا لیں، حصار کر لیں، یا جب آپ ایک اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میرے گھر کی حفاظت کر، تو وہ خود بخود ایک حصار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہوا آپ نے یہ بات کر دی، وہ لوگ پریشان ہو جاتے کہ کس طرح حصار کرنا ہے، تو وہ حصار صرف اتنا ہی کہہ دیں گے تو حصار ہو جائے گا۔ حصار کا مطلب ہے حفاظت کر لینا، ایک دائرہ کھینچ لینا، تو وہ آپ جب دعا کر دیں گے تو وہ حصار آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور 21 روپے روزانہ صدقہ اس مقصد کی نیت سے کر دیں۔ جی بالکل بالکل۔ بلال صاحب ہیں ہمارے ساتھ راولپنڈی سے، اور ان کی ایج ہے 42 ایئرس۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا چھریوں کا کام ہے، تو میں چھریوں کی دھار کس چیز سے بناؤں، یہ بتا دیں۔ چھریوں کی دھار کس چیز سے بناؤں؟ جی، دھار کس چیز سے بنائیں؟ ویسے تو لوگ آج کل وہ پرانے زمانے میں پتھر سے کرتے تھے، چھریوں کی دھار بناتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی پہلے جو ہے لوگ نا چمڑے سے دھار بناتے تھے، سخت چمڑے سے نا دھار بناتے تھے۔ لیکن اگر یہ اپنے کاروبار کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ شیشے سے دھار بنائیں۔ ٹھیک ہے، شیشے یہ سے، شیشے سے دھار بنائیں، شیشے سے، جیسے شیشے کی کوئی بوتل ہے گول ہوتی ہے، اس سے جی دھار بنائیں اس کی، تو یہ ایسی دھار بنے گی کہ یہ دیکھتے رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ منگل والے دن سے یہ کام شروع کریں، اگر ان کا کام چل رہا ہے تو یہ منگل والے دن دھار بنانا شروع کریں، دیکھیں ان کی کیسی دھار بنتی۔ ٹھیک ہے۔ بلال صاحب، آپ شیشے سے دھار بنائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت آپ کے کاروبار اچھا چلے گا، اور آپ منگل والے دن کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کام کے لیے۔ بالکل۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ سیدہ وجیحہ جعفری، اور عمان سے ان کا تعلق ہے، 32 ایئرس ان کی ایج ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے دوسری شادی کی ہے، اور ان کی اس شادی کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کی پہلے بھی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اب وہ اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، اور ان کا بیہیویئر بھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے کوئی تسبیح بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بیٹا، ان کے لیے خصوصی ایک ریکویسٹ آئی تھی، فائزہ نامی خاتون نے ان کے لیے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی، میری ہوسٹ ہیں ان کو، اور میں نے ان کو پرسنلی جواب دے دیا ہوا ہے۔ ان کے لیے میں نے خصوصی دعا کی ہے، اور ایک ایسی تسبیح ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ صرف ان کا جو سورس تھا جس کے ذریعے آئی تھیں ان کے علاوہ کسی کو نہ پتہ چلے، اس سے یہ ہوگا کہ ان کو بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ اگر وہ تسبیح مطلب کہ ہیں تو وہ اللہ کے نام ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہوتی نا، ہر جگہ اجازت نہیں ہوتی، تو وہ میں نے اسپیشل ریکویسٹ پہ اس کی ساری ڈیٹیل میں نے جو سورس تھا فائزہ نامی خاتون کے ذریعے سے آیا تھا،
میں نے ان جی کو سارا کچھ بتا دیا، اور میری دعائیں ہیں یہ وجیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی دلی مرادیں پوری کرے، مشکلیں آسان کرے، اور آمین جیسا چاہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ویسا کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری وجیہ کے لیے یہ دعا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی آپ نے، دعا ہے آپ کے لیے، آپ کے حالات بہت جلدی انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا، آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ سوچیں گے کہ میری زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں تھا ایسا، اتنا اچھا اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے۔ بس تھوڑا سا انشاءاللہ وقت ہے، مشکل ہے، 1.5-2 سال کا، اس کے بعد بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو آپ بالکل بھی فکر نہیں کریں، انشاءاللہ میں نے خصوصی دعا بھی کر دیا آپ کے لیے، اور جو کام کرنا تھا وہ بھی میں نے کر دیا، اور میں نے آپ کے لیے اسپیشل جو کچھ بھی تھا میں نے وہ فائزہ نامی خاتون کے ذریعے آپ کو بھجوا دیا، آپ اس کو چیک کریں اور 11-12 دن بعد ضرور فیڈ بیک دیں۔ انشاءاللہ۔ اور جزاک اللہ پیر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت دعا دی ہے۔ آپ تمام جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں اور آمین آمین سب کی ثم آمین، مشکلات کو آسان کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ جی سامعین، ہم نے آج کی جو بھی کیوریز تھیں ہمارے پاس، ٹائم کے حساب سے، وقت کی قلت کے حساب سے، جو ہم جن کیوریز کو ایڈ کر سکتے تھے ہم نے ایڈ کر کے ان سب کا رسپانس دے دیا ہے۔ باقی جو کیوریز ہیں ان کو ہم نیکسٹ پروگرام میں ایڈ کریں گے۔ اور ابھی پروگرام کے اختتام کا وقت بھی پہلے پیر صاحب آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح، اگر آپ صرف 2 منٹ کسی بات، اچھی بات پہ آپ اگر نصیحت کر دیں، کچھ سیکھنے کو اپنے سامعین کو بتا دیں۔ جیسا کہ آج کل یہ ہر ایک بہن کا، بیٹی کا مسئلہ ہے، شوہر کے ساتھ معاملات، اسی پہ ہی اگر آپ کوئی میاں بیوی کو نصیحت کرنا چاہیں اپنے گھر سے متعلق، کچھ بتا دیں۔ بس یہ ہے کہ صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑے زندگی میں، ضرور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جب اچھے بھلے رشتے جو ہیں وہ دھاگے کی طرح کچے محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں بالکل بھی نہ گھبرائیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری آج تک مشاہدہ ہے، ان نامال اسر یسرا، ان نامال اسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بے تو شک، زندگی میں جس چیز میں مشکل نہ آئے نا، اس آسانی کا مزہ نہیں آتا۔ تو مینج کرنا ہوتا ہے، رشتوں کو ہمیشہ مینج کرنا ہوتا ہے، جب وہ مینج ہو جاتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کا اثر خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی صبر کا دامن بالکل نہ چھوڑیں، اور ارد گرد لوگوں کو موقع مت دیں، اور بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو انٹرفیئرنس کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ہر رشتے میں کہیں نہ کہیں یہ گراوٹ ضرور آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی رشتہ آپ مجھے بتا دیں جو آیا ہو بہترین چلتا ہو، کبھی بھی کوئی اس میں لڑائی یا غمی اس طرح کا معاملات نہ ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر رشتے میں کہیں نہ کہیں گراوٹ آتی ہے، بس اس کو آپ نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ حل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور خوشخبری آنی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ ہمیں چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا ای میل کے تھرو، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ای میل بھی بتا دیں گے، اور ڈسکرپشن میں بھی ای میل ڈال دیں گے، تاکہ جو لوگ واٹس ایپ پہ اپنے کمنٹس نہیں دینا چاہتے وہ ہمارے سے ای میل پہ کنیکٹ ہو جائے۔ تو جی، یہی میرا کیونکہ کچھ پیغام تھا۔ لوگ اپنے پرابلمس کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں، اوپنلی نہیں بتانا چاہتے۔ جی بالکل۔ ماشاءاللہ پیر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت ایک نصیحت کی ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ہر رشتے میں گراوٹ ضرور آتی ہے، ہر رشتے میں گراوٹ یہ قدرت کی طرف سے لازم ہے۔ تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس وقت کو کس طرح سے صبر کے ساتھ اور ایک حکمت عملی کے ساتھ کس طرح سے گزارتے ہیں۔ اگر ہم اس مشکل وقت کو گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد قدرت کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
یہ آج کی ایک بہت اچھی بات تھی جو آپ سے سیکھنے کو ملی. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ آمین. اپنے جزا قیمتی خیر وقت میں الجزا، سے خیر الجزا. ہمارے لیے، ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیتے ہیں. اس جزا. پہ آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تمام سامعین کے لیے اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور دعا جی. کر دیا کریں. اور اسی کے ساتھ سامعین اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے ایپیسوڈ تک. باقی آپ سب کی جو کیوریز ہیں جن کی رہ گئی ہیں وہ پیشنس کے ساتھ انتظار کر لیں. اگلے ایپیسوڈ میں ان کے تمام سوالات کا جواب دینے کی پوری کوشش